کبھی سوچا ہے کہ حکومت چلانے کا کوئی بہتر طریقہ بھی ہو سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے منشور کو دیکھنے جا رہے ہیں جو ہمارے موجودہ نظام یعنی ڈیموکریسی اور بادشاہت ان سب کی بنیادوں کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی کی بات نہیں بلکہ حکومت کرنے کا ایک بالکل نیا، ایک انقلابی منصوبہ ہے۔ تو آئیے اس کے ان دلچسپ نظریات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ ایک لائن اس منشور کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے اور یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو فیصلہ سب سے زیادہ مقبول ہو، ضروری نہیں کہ وہ سب سے زیادہ دانشمندانہ بھی ہو۔ یہی وہ مرکزی خیال ہے جس پر یہ پوری بحث کھڑی ہے کہ بھائی مقبولیت قابلیت کا پیمانہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، جوہریت جو حل پیش کرتی ہے اسے سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ مسائل کیا دیکھتی ہے جنہیں حل کرنا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ منشور آج کل کی حکومتوں میں کیا بنیادی خامیاں بتاتا ہے۔ تو یہاں دو بڑی تنقیدیں ہیں۔ ایک طرف جمہوریت کو کہا گیا ہے کہ یہ اکثریت کی آمیریت ہے، یعنی ایک قابل اور ذہین انسان کی آواز بھیڑ کے شور میں دب جاتی ہے، قابلیت پر تعداد کو فوقیت دی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ہے ملوکیت، یعنی بادشاہت، جہاں قیادت وراثت میں ملتی ہے، قابلیت پر نہیں، جس سے نااہلی نسل در نسل چلتی رہتی ہے۔ اور یہیں سے اس سسٹم کا سب سے اہم لفظ جوہر یا ورچو اسٹیٹ سامنے آتا ہے۔ اسے آپ ذہانت، اخلاقیات اور قابلیت کا ایک مجموعہ سمجھ لیں۔ منشور کہتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جسے ہمارے آج کے سیاسی نظام یا تو نظر انداز کر دیتے ہیں یا پھر بالکل ہی کچل جاتے ہیں، اور جوہریت کا مقصد اسی جوہر کو واپس حکمرانی کی بنیاد بنانا ہے۔ تو مسائل تو دیکھ لیے، اب چلتے ہیں حل کی طرف جو یہ منشور پیش کرتا ہے۔ جمہوریت یہ صرف ایک اور سیاسی نظام نہیں بلکہ ایک ایسا ڈھانچہ ہے جسے صرف اور صرف قابلیت اور اخلاقیات کی بنیاد پر کھڑا کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس لفظ جوہر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس نظام میں یہ صرف ایک اچھی خوبی نہیں بلکہ لیڈرشپ کے لیے واحد شرط ہے۔ مطلب یہ کہ حکومت کرنے کا حق صرف اس شخص کو ہوگا جس کا علم اور کردار دونوں ثابت شدہ ہوں، نہ کہ اس کی مقبولیت یا خاندان کی وجہ سے۔ یہ وہ چار ستون ہیں جن پر جوہریت کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ پہلا، حاکمیت میرٹ کی، یعنی سب سے قابل لوگ اوپر آئیں گے۔ دوسرا، قیادت صرف ماہرین کے ہاتھ میں ہوگی جو ایک خاص یونیورسٹی سے تصدیق شدہ ہوں گے۔ تیسرا، انتظامیہ بالکل آزاد ہوگی، سیاسی دباؤ سے پاک۔ اور آخر میں انصاف کا ایک ایسا نظام جو سزا سے زیادہ اصلاح پر زور دے گا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں منشور کے سب سے انقلابی حصوں میں سے ایک کی، اس کے معاشی نظریات جو ریاست، کمپنیوں اور عام شہریوں کے رشتے کو بالکل نئی شکل دیتے ہیں۔ یہ حصہ خاص طور پر بہت دلچسپ ہے۔ اور یہ ہے اس منشور کا شاید سب سے حیران کن آئیڈیا، شہریوں کے لیے زیرو ٹیکس ماڈل۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاست اپنے خرچے چلانے کے لیے عام شہریوں کی آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں لگائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ٹیکس نہیں ہوگا تو ریاست چلے گی کیسے؟ جواب اس تین نکاتی نظام میں ہے۔ سب سے پہلے تو ٹیکس اور اس کا سارا پیچیدہ نظام ختم۔ پھر کمپنیوں کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ براہ راست معاشرے پر لگائیں، یعنی اسکول، اسپتال، سڑکیں بنائیں۔ اور آخر میں ریاست خود پیسہ کمائے گی اپنی چیزیں برآمد کر کے۔ اسی معاشی انقلاب کا ایک اور پہلو ہے 7 گھنٹے کا کام کا دن، اور یہ صرف کم کام کرنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد ہے کہ انسانوں کو مشین نہ سمجھا جائے، ان کے وقار کو بحال کیا جائے اور انہیں اپنی فیملی اور ذہنی سکون کے لیے وقت ملے تاکہ کام اور زندگی میں ایک حقیقی توازن آ سکے۔ اب آتے ہیں اس نظام کے ایک بہت ہی منفرد پہلو پر، ایک ایسا طریقہ جس سے نااہل لیڈروں کو جواب دہ بنایا جائے اور اگر وہ کام نہ کرے تو انہیں اقتدار سے ہٹا دیا جائے۔ اسے نام دیا گیا ہے جراحی اقتدار، یعنی پاور سرجری۔ یہ پاور سرجری کام کیسے کرتی ہے، اسے سمجھنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس مسئلے کا حل ہے۔ منشور کے مطابق جمہوریت میں اکثر پوری حکومت کو بچانے کے لیے ایک نااہل وزیر یا ممبر کا بھی دفاع کیا جاتا ہے۔ اس سے احتساب کا عمل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل ایک بہت محتاط قدم بقدم عمل ہے۔ یہ پورے نظام کو نہیں گراتا بلکہ صرف اس فرد کو ہٹاتا ہے جو کام نہیں کر رہا، بالکل ایک سرجن کی طرح جو بیماری والے حصے کو نکالتا ہے اور صحت مند جسم کو بچا لیتا ہے۔ یعنی صرف خراب کارکردگی والے حصے کا علاج ہوتا ہے جبکہ پورا نظام مستحکم رہتا ہے۔
تو پھر اس سب میں عوام کا کیا کردار ہے؟ جمہوریت میں عوام مقامی سطح پر اپنے نمائندے منتخب کر کے نظام کی بنیاد رکھتے ہیں، لیکن جیسے جیسے عہدے اوپر جاتے ہیں، انتخاب کا معیار مقبولیت سے ہٹ کر خالصتاً پیشہ ورانہ مہارت اور قابلیت بن جاتا ہے۔ یہ عوامی رائے اور ماہرانہ قیادت کو ایک ساتھ ملانے کی ایک کوشش ہے۔ اور اب ہم اس منشور کے ختمی مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف ایک ملک کی حکومت بدلنا نہیں، بلکہ پوری دنیا میں حکمرانی کا ایک نیا، میرٹ پر مبنی نظام لانا اور ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھنا ہے۔ اس منشور کے عالمی ارادوں کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ اسے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ نظریات کسی ایک ملک یا ثقافت کے لیے نہیں، بلکہ انہیں ایک عالمی نظام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ آخری اقتباس اس پورے منصوبے کے بڑے مقصد کو سمیٹتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ صرف حکومتیں بدلنے کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کی سوچ اور معاشرتی اقدار کو ایک نئی بلندی پر لے جانے کا ایک ارتقائی سفر ہے۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے، کیا صرف قابلیت پر مبنی ایک نظام واقعی ہمارے سارے مسائل حل کر سکتا ہے، یا پھر عوامی مرضی کو اس طرح محدود کرنے کے کچھ ایسے خطرات بھی ہیں جن پر ہمیں بہت احتیاط سے غور کرنا ہوگا؟